الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فقد قال الله عز وجل في كلامه الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام حفاظ اذان اور معزز سامعین کرام، ابھی اس سے قبل آپ حضرات نے حضرت مولانا الیاس صاحب دامت برکاتہم کا قیمتی بیان سماعت فرمایا، اور ابھی مقرر خصوصی خطیب الہند حضرت اقدس الحاج مولانا اسلام الحق صاحب دامت برکاتہم، حضرت کا بیان ابھی باقی ہے۔ آپ کے سامنے قیمتی تحفے پیش کیے جائیں گے۔ ہم آپ کے سامنے چند منٹ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کچھ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح باتیں نکلوا دیں، جن پر ہم کو اور آپ سبھی حضرات کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہ ہم جس مقصد کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کس مقصد کے لیے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، کیوں جمع ہوئے ہیں، کیوں اتنا پیسہ خرچ کیا گیا ہے، کیوں اتنا انتظام کیا گیا ہے، ہم کیوں یہاں پر آئے ہیں، اس مقصد کو سمجھنا ہے کہ جو حضرت بیان کریں گے، جو علماء کرام بتائیں گے، اس کو ہم دل کے کانوں میں محفوظ کریں گے انشاءاللہ، اور پھر اس پر عمل کر کے اپنی دنیا و آخرت کی زندگی کو سنواریں گے۔ اس کا مقصد تو یہی ہے، اور ہمارے دلوں پر زنگ لگا ہوا ہے، زنگ۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ہماری آنکھوں پر، ہمارے دلوں پر، یعنی ہمارے کانوں پر، سماعت پر، سب پر پردہ پڑا ہوا ہے، سمجھ کچھ اثر ہی نہیں کرتا ہے۔ ابھی مولانا صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ کوئی اثر نہیں ہوتا، ہر جمعے پر بیان ہوتا ہے، ہر جگہ پر بتایا جاتا ہے، لیکن کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ہم عمل کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ ہم نے ابھی آپ حضرات کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، کس سے فرما رہے ہیں؟ اے ایمان والو، آمنوا اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ کا خوف، اللہ تقوی کیا چیز ہے؟ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضرت تقوی کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کبھی خاردار جھاڑیوں سے گزرے ہیں؟ تو فرمایا ہاں۔ تو خاردار جھاڑیوں سے جب آپ گزرتے ہیں تو کس طرح گزرتے ہیں؟ خاردار یعنی کانٹوں والا جو جنگل ہوتا ہے، اس میں سے گزریں گے تو آپ کیسے گزریں گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب خاردار جھاڑیوں سے ہم گزرتے ہیں
تو اپنے دامن کو سمیٹتے ہوئے، اپنے کپڑوں کو بچاتے ہوئے، اپنے جسم کو بچاتے ہوئے کہ کہیں ہمارا دامن کانٹوں میں پھنس کر کے الجھ نہ جائے، پھٹ نہ جائے، بیکار نہ ہو جائے، اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اس طریقے سے جنگل خاردار جھاڑیوں سے گزرتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بالکل یہی مثال تقویٰ کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اس دنیا کے اندر اس طریقے سے گزاریں کہ ہماری زندگی گناہوں میں ملوث ہو کر کے، گناہوں میں نہ پھنس کر کے ہماری زندگی تباہ و برباد نہ ہو جائے۔ اپنی زندگی اس طریقے سے گزاریں کہ ہم گناہوں سے بچیں۔ تقویٰ کے معنی ہے بچنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف اور حقیقی محبت اور حقیقی ڈر۔ اگر ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف حقیقی ہے، اللہ کی محبت حقیقی ہے، تو ہم کہتے ہیں، اللہ کا کلام کہتا ہے کہ ہم واقعی گناہوں سے بچ سکتے ہیں، ہم معصیت گناہ نہیں ہو سکتے ہم سے۔ اگر ہمارے دل کے اندر سچی محبت اللہ کی ہے، اگر ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف سچا ہے، تو جو گناہ کرنے کے لیے ہم قدم اٹھائیں گے، اللہ کا خوف ہمارے دل کو روک دے گا۔ ہمارا گناہوں سے نہ بچنا، گناہوں میں ملوث ہونا، یہ علامت ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کی سچی محبت نہیں ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہم گناہ کرتے رہتے ہیں، اللہ کی محبت کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اللہ کا خوف کا کوئی اثر نہیں ہوتا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے 24 گھنٹے، ایک ایک سیکنڈ پہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر حاضر و ناظر ہے۔ ہم سانس لیتے ہیں، اللہ جانتا ہے، ہم سوچتے ہیں، اللہ جانتا ہے، ہم دیکھتے ہیں آنکھوں سے، اللہ دیکھ رہا ہے، سب سنتا ہے، کانوں سے جو سنتے ہیں اللہ سب کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ سے بچ کر کے ہم کہاں جائیں گے؟ اگر ہم کوئی گناہ کرتے ہیں، اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، ہم اپنی نگاہوں سے بد نظری کرتے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، ان کو گواہی دینا ہے۔ ان ہاتھوں سے غلط کام کر رہے ہیں، یہ ہاتھ گواہی دیں گے اللہ کے یہاں۔ ان پیروں سے چل کر کے ہم جس گناہ کی طرف جائیں گے، یہ پیر گواہی دیں گے۔ اس وقت ہم کیا کریں گے؟ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ اس دن ہم کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ کا پاک کلام کہہ رہا ہے، اليوم نختم على افواههم، آج ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور تمہارے ہاتھ جو کرتوت ان ہاتھوں سے کیے ہیں وہ گواہی دیں گے، یہ ہاتھ خود بولیں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ یہ پیر جس گناہ کی طرف چل کر کے گئے ہیں، یہ پیر گواہی دیں گے، گوشت گواہی دے گا، ہڈیاں گواہی دیں گی، یہ کان گواہی دیں گے، یہ آنکھیں گواہی دیں گی۔ اس وقت ہم کیا کریں گے؟ منہ کے اوپر مہر لگی ہوگی۔ میرے محترم بزرگو دوستو، میں نے یہ آیت پڑھی ہے، تقویٰ کیا چیز ہے؟ اللہ سے ڈرنا۔ اگر حقیقی، ہم نے بات کہی کہ اگر حقیقی محبت اللہ کی آ جائے اور حقیقی ڈر اگر ہمارے دل کے اندر اللہ کا پیدا ہو جائے، تو ہم تمام گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ حضرات گرامی، اور یہ کب ہوگا؟ یہ قرآن، ابھی قرآن کے بارے میں مولانا صاحب نے بتایا، جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے وہ گھر ویران ہے، ویران۔ جب ہم تعلیم ہی، ہمیں کچھ پتا ہی نہیں، علماء سے تعلق ہی نہیں، اپنے خود کو کچھ نہیں معلوم، اپنے بچوں کو کم سے کم تعلیم دیں، مدرسے کے اندر بچوں کو بھیجیں،
ہم کو کہتے ہیں ہم پڑھے لکھے نہیں، ہمارے لیے ہم کیا پڑھے جا کے نماز، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو کچھ نہ آتا ہو لیکن پھر بھی مسجد کو آئیے، 5 وقت اللہ کے سامنے روئیے گڑ گڑ کے، اللہ کے سامنے کہیے، اللہ تعالیٰ آپ کی قبول کرے گا۔ جس طریقے سے آپ کو آتا ہو اس طریقے سے، ہماری ماں اور بہنیں ہیں وہ بھی جس طریقے سے آتا ہو ان کو سبحان اللہ آتا ہو، سبحان اللہ کہتی رہے، نماز پڑھتی رہے، جس طریقے سے آتا ہے اس طریقے سے آپ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خلوص کو دیکھتا ہے، دلوں کو دیکھتا ہے۔ ہم کو جو حکم دیا گیا، ابھی حضرت اقدس مولانا اسلام الحق صاحب دائم برکاتہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو حضرت یعنی پوری ہندوستان کے اندر حضرت کئی روز سے مسلسل ان کے سفر ہو رہے ہیں، حضرت کی طبیعت بھی ناساز ہے، وہ اتنی چھوٹی بستی میں یعنی چاہے جتنی چھوٹی سادگی دیکھیے حضرت کی تشریف ان کو فون کیجئے، حضرت تشریف موٹر سائیکل سے بھی لیتے چلے آتے ہیں حضرت۔ یہ ہماری اور آپ کی محبت ہے، حضرت کی سادگی، اللہ تعالیٰ حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ابھی آپ کے سامنے جو چیزیں قیمتی تحفے آپ کو دیں گے ان کو ہم دل کے کانوں کے اندر رکھیں اور ان کے اوپر عمل کر کے اپنی دنیا و آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، بہت ہی مختصر وقت میں بہت ہی مضبوط گفتگو فرمائی علی جناب حضرت مولانا لعل محمد صاحب قاسمی۔ اب آئیے دوستو، آپ حضرات کے سامنے ایک ایسی شخصیت اسٹیج پہ جلوہ افروز ہے، آپ اندازہ لگا لیجئے گا کہ یہ فن کسی بھی بہت ہی ہونہار درخت کا پھل ہے، کیونکہ درخت جو ہے اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ اسلام الحق